السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان میں کھیلوں کا تو بہت ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اب حال ہی میں دیکھتے ہیں سنوکر میں، اسکواش میں، کرکٹ میں پاکستان کے کھلاڑی جس طرح بین الاقوامی اعزازات حاصل کر رہے ہیں، یہ اس ٹیلنٹ کا، صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو اس ملک کے نوجوانوں میں ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر انتظامات کو یا منتظمین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خاصے مسائل نظر آتے ہیں۔ متعدد مواقع پر آج ہم دیکھتے ہیں، ماضی قریب میں چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں تو مختلف حکومتوں میں، حکومتوں کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ کھیلوں کی مختلف تنظیموں میں ان کے کوئی نہ کوئی دلچسپی ضرور ہوتی ہے، اور ہر دور میں حکومت کے قریبی لوگ مختلف کھیلوں کی تنظیموں میں رہتے ہیں۔ اس کا کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن نقصان کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ رونالڈینیو اور دیگر فٹ بالرز، عالمی فٹ بالرز پاکستان میں آئے، اس سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فٹ بال میں ایک دلچسپ کھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی تاریخ پر آیا اور حقیقی چیز ہے کہ جب بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیاں پاکستان میں معطل تھیں تو فٹ بال ہی واحد کھیل تھا، بڑا کھیل معطل تھیں تو فٹ بال ہی واحد کھیل تھا، بڑا کھیل تھا پاکستان کا، جس میں غیر ملکی ٹیمیں پاکستان میں آئیں اور یہاں پر انہوں نے مقابلوں میں شرکت کی۔ اگر ہم بات کریں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی تو ایک مرتبہ سے پھر اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، فیفا کی طرف سے ایک وارننگ لیٹر ہے کہ اگر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے، یہ مناسب انداز میں اور بہتر انداز میں نہ چلائے گئے تو اور یہ پابندی کے کیا نقصانات ہوں گے، یہ تو ہم اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن پر یہ جو حالات آئے ہیں، یہ اس میں کوئی سازشی نہیں ہے، اس میں کوئی بیرونی قوت نہیں ہے، اس میں کوئی تیسرا ہاتھ نہیں ہے، اس میں کسی دشمن ملک کی یا پاکستان کے مخالف جو ممالک جن کی ہم سیاسی طور پر روزانہ ہم اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر اور اخبارات میں سنتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش ہو گئی ہے، غیر ملکی سازش ہو گئی ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہو گئے ہیں، یہ کوئی سازش بیرونی دنیا سے نہیں ہوئی، یہ اپنی لوگوں کو کیا دھرا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی آج سے 2 سال پہلے کیا حالت تھی، پاکستان فٹ بال کی آج سے 2 سال پہلے کیا حالت تھی، اور پاکستان فٹ بال اس وقت کس مقام پر کھڑا ہے، اور پاکستان فٹ بال 2018 میں کہاں ہوگا، اور یہ جو 2 سال گزرے ہیں ان میں پاکستان کے فٹ بال کو کیا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے ذمہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اور اب تو لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر ضرب عضب چل سکتا ہے، رد الفساد چل سکتا ہے، اور اگر کرپشن کے خلاف اتنی مہم جوئی ہو سکتی ہے، اس طرح سے کارروائی ہو سکتی ہے، اس طرح سے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، تو یہ جو کھیلوں میں جو کرپشن ہے، جس طرح سے بڑے بڑے لوگ اس کا ٹیا پانچا کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ ہونا چاہیے۔ کیا ایسا کچھ مستقبل میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ آج ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ خاصی چیزیں میں نے بکھیر دی ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کا احاطہ کیا جائے اور اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کے مہمان پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر، پاکستان کے سینئر سیاستدان جناب مخدوم سید فیصل صالح یار صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عمران صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ دوبارہ سے جلد صحتیاب ہو کر معمول کی زندگی کی طرف، اور لوگ آپ کو ٹیلی ویژن چینل پر دیکھیں گے بھی۔ شاہ صاحب، پابندی لگنے جا رہی ہے؟ عمران صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فٹ بال پہ ایک آپ ہمیشہ سپورٹس میں اپنے آپ کو پروگرام میں بہت متحرک رکھتے ہیں، فعال کیا آپ نے اور بہت ڈیولپ کیا آپ کے اس پروگرام نے مختلف سپورٹس کو، اور خاص طور پر فٹ بال نے اس آپ کی گیم بیٹ سے بہت فائدہ اٹھایا ماضی میں۔ ایک تھوڑی سی میں یہاں پہ عرض بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں صدر ہوں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا، پاکستان کے قوانین کے تحت کیونکہ کورٹس نے، یہاں کی ہماری جو کورٹس ہیں، آنریبل کورٹس، انہوں نے تو مجھے صدر نہیں تسلیم کیا ہوا۔ فیفا اور اے ایف سی جو ہے ہماری جو پیرنٹ باڈیز ہیں، وہ آج بھی مجھے بھی اور میرے ساتھ دیگر جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے 2015 میں، اس کو اپنی لیگل باڈی وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیونکہ اپنے قوانین کی بھی احترام ہے، نیشنل لاز کا بھی احترام ہے، ساتھ ساتھ فیفا اور اے ایف سی کے جو لاز ہیں اس کے بغیر تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں۔ تو اس لیے میں یہاں پہ یہ وضاحت دینا میں ضروری سمجھتا تھا۔ آپ نے سر آپ نے خود کہا کہ ایک اتنا بڑا آپ نے یہ پورا سکوپ اس کا بیان کر دیا ہے
کہ اس پروگرام میں پتہ نہیں ہم پورا اس کو کر سکیں گے، اس پہ سیر حاصل بات یا نہیں کر سکیں گے. میں صرف اتنا آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا. 2015 میں پاکستان فٹ بال میں اپنے ریجن خطے میں ایک فٹ بالنگ پاور ہاؤس بن چکا تھا، یعنی ساؤتھ ایشیا میں. ٹھیک ہے. اور یہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، یہ فیکٹس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ 2014 میں ہمیں انڈیا نے انوائٹ کیا. اور یہ بھی ایک میں آپ کو بات عرض کرتے چلوں، ہمارے دیگر سپورٹس جن کا میں نام ہی یہاں ذکر کرنا چاہتا، وہ منتیں کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ سیریز کھیل لیں آپ. ٹھیک ہے جی، ہم منتیں نہیں کرتے. ہم نے اپنی عزت، ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ ہم نے وہ سیریز ارینج کی. اور صاف ظاہر اس میں ذاتی تعلقات جو تھے وہ ان کا بہت بڑا ایک عمل دخل تھا. بنگلور میں سیریز ہوئی 2014 میں 2 میچ سیریز، ہم نے بیٹر گول ایوریج پہ وہ سیریز جیتی. اور انڈیا ہم سے اس وقت، میں 2014 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہی ہم سے خاتون کو 25 پلیسز فیفا رینکنگ میں آگے تھی. ٹھیک ہے جی. آج تو وہ ہے نا 100 نمبر پہ، اور ہم 200 سے بھی نیچے آ گئے ہیں. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد 2015 میں غالباً یہ مارچ کی بات ہے، فروری مارچ کی بات 2015 میں، افغانستان جو ایک اس خطے کا وہ بھی ایک فٹ بال کا ایک پاور ہاؤس ہے ہمارے ریجن کا. ٹھیک ہے. ہم سے کوئی 35 یا اس زمانے میں 36-35 پلیس اوپر تھا وہ ہم سے. وہ لاہور میں میچ ہوا اور لاہور میں پاکستان نے ان کو ہرایا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ فیکٹس ہیں جس کو کوئی ریفیوٹ نہیں کر سکتا. یعنی اس سے کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری فٹ بال جو تھی وہ رائز پہ تھی. اس سے پہلے ہمیں AFC کا بیسٹ اسپائرنگ فیڈریشن کا ایوارڈ ملا. بہت سارے میں اور بھی چیزیں ہیں. ہمارے یہ جو لڑکے ہیں، میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، جو نقصانات کی جب بات کی ہے نا آپ نے، جو ہماری جو سکسیسز ہیں، ہمارے کچھ 6-7 لڑکے بچے ہیں ہمارے فٹ بالرز، اور 3-4 ہماری بچیاں ہیں جو ہماری نیشنل ٹیم میں کھیلتی تھیں. ان سب کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر کے کلبوں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، ان کو کھلانا شروع کیا. ٹھیک ہے جی. اور ان میں سے ان لڑکوں کو صدام، کلیم اللہ، محمد علی، میں بہت سارے آپ کو میں یہ چند نام ہیں، ان کو کروڑوں روپیہ مشاہرہ ملا سیزن کے لیے. اب فٹ بال میں 1 لاکھ کی، صرف 1 لاکھ کی رقم بہت بڑی چیز ہے، یہاں تو کروڑوں روپیہ ان کو ملا. اور یہ کس طرح ملا کہ یہ سب بچے وہ تھے جو ہمارے گراس روٹ سے ڈیولپ کر کے، ہمارے انڈر 13 کی ٹیموں سے ڈیولپ ہو کے یوتھ ٹیموں میں، انڈر 16، 17 میں، اور پھر نیشنل ٹیموں تک انہوں نے گریجویٹ کیا اور اپنا لوہا منوایا انٹرنیشنل سین پہ. تو یہ ہماری پروگرس تھی. بہت ساری ہماری اس میں ہمیں اور بھی کرنا تھا، لیکن جو وسائل تھے ہمارے پاس ہم نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے جی. فیفا نے، علیحدہ بات ہے، فیفا نے ہمیں کروڑوں روپے کی یہاں ڈیولپمنٹ گرانٹس دی، گولڈ پروجیکٹ دی، اکیڈمیز یہاں بنا کے دی. آج ان میں بھی کام رکا ہوا ہے. تو یہ سارے کا سارا 2015 میں بند کیوں ہوا، میں یہ بھی آپ کے اس پروگرام میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ہر 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے، ہمارے جو قوانین ہیں وہ مکمل طور پہ فیفا کے اور AFC کے قوانین کے مطابق ہیں. کیونکہ فیفا کا اور AFC ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کا، ان کے 211 ممالک ممبر ہیں اس وقت. سب کے ساتھ ان کا یکساں رویہ ہے، سب کے ساتھ یکساں قوانین ہیں، اور سب کو یہ بات ایک باور کراتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ منسلک ہونا ہے تو آپ کو ہمارے قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا. چاہے آپ کے جو مقامی قوانین ہیں، اگر ہمارے ساتھ ان کا کوئی کانفلکٹ بھی ہوتا ہے تو فیفا قوانین جو ہیں وہ ہمیشہ پریویل کرتے ہیں. اور وہ فیفا نے ہر ملک کو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے قوانین کو فوقیت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر ہمارے سے آپ اپنے آپ کو ڈی ایفیلیٹ کروا لیں. یہ فیفا کا واضح طور پر بڑا واضح طور پر ان کا یہ قانون ہے وہاں پہ اس حوالے سے. تو ہمارے دیکھیں، اگر ہم نے انٹرنیشنلی کچھ کرنا ہے، ہمارے یہاں جو ہمارے جو ایونٹس ہوتے ہیں ڈومیسٹک، ہماری جو یہاں پہ کسی اسپورٹس کی بھی یہاں جو ڈومیسٹک لیگز ہوتی ہیں اور ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، کھیلے ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے آپ ایک نیشنل کیڈر تیار کرتے ہیں ہر کھیل کا، اور وہ نیشنل کیڈر پاکستان کے اندر ہی، پاکستان کے باہر بھی انٹرنیشنل کمپیٹ کرتا ہے. ہر پلیئر جو ہے، بچہ یا بچی، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کا کلر پہنے. وہ تبھی ممکن ہے
اگر آپ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق انٹرنیشنل جو ان کی باڈیز ہر کھیل کی، اور یہاں پہ میں فٹ بال کی بات کروں گا، ان کے ساتھ آپ منسلک ہوں اور وہ آپ کو اجازت دیں کہ آپ پاکستان میں بھی اپنے بین الاقوامی مقابلے کروا سکتے ہیں اور باہر بھی آپ ان میں حصہ لے سکتے ہیں. آج وہ 2015 میں ہوا کیا جی کہ، اور میں یہ کھل کے بات کروں گا، میں کیونکہ اپوزیشن میں تھا، میں سیاست میں بھی ہوں، خوش قسمتی یا بد قسمتی سے ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اس وقت کیپٹن صفدر جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کے داماد ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے صدر بننا ہے پی ایف ایف کا. اور یہ بڑی واضح بات ہے، دیکھیں آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور میرے سے کوئی بھی اس بارے میں آ کے ڈیبیٹ کر لے. یہاں پہ اس زمانے میں ڈی جی اسپورٹس سے عثمان انور ایک یہاں پہ تھے، وہ بھی ان کے ملازم تھے، جن پہ الیوس ایک سبجیکٹ ہے کہ اربوں کے وہاں پہ گھپلوں کی کیس ہیں، شاید میں نے سنا نیب میں چل رہے ہیں. انہوں نے ہمارے جنرل سیکرٹری کرنل لودھی صاحب، ان کو اپنے دفتر طلب کیا اور ان کو کہا کہ جی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کیپٹن صفدر نے پریزیڈنٹ بننا ہے پی ایف ایف کا. کرنل لودھی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جی فٹ بال ہماری پی ایف ایف ہے، یہ ہمارے قوانین جو ہیں ہم فالو کرتے ہیں فیفا کے اور اے ایف سی کے. ہمارے جو الیکشن ہونے ہیں وہ فیفا اور اے ایف سی کے نمائندوں نے یہاں پہ آنا ہے، ہم نے ان قوانین کے الیکشن کروانے ہیں. اور یہ صفدر صاحب جو ہیں یہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے اس حوالے سے، اور فیفا قوانین کے حوالے سے. قصہ مختصر یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں پی ایف ایف کو ٹیک اوور نہیں کر سکتا، کیونکہ کرکٹ ہاکی میں سب میں اپنے بندے لگا دیے تھے نا جی، تو انہوں نے کہا یہ فیصل صاحب یاد کون ہوتا ہے فٹ بال کو ہیڈ کرنے کے لیے، یہاں بھی ہم ہوں گے. جناب 20 جون کو 2015 کو یہاں پہ دھاوا بولا، اور مجھے یاد ہے 20 جون کو میں آپ کے یہاں پروگرام کر رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں پہ آپ کا پروگرام تھا. آپ نے بہت سارے ان کے نمائندوں کو فون پہ لانے کی کوشش کی، کوئی بھی نہیں آیا. قبضہ کر لیا کلیشن کا بردار لوگوں نے، ان گنڈوں نے وہاں پہ، اب اور آج تک وہاں پہ قبضہ ہے. اس کے بعد انہوں نے، اب میرا خیال ہے وہ قبضہ چھوٹنا بھی ہے، جب آپ قبضہ ختم ہو جائے گا، پہلے ہوا تھا آپ یہاں پہ تھے، اب آپ یہاں سے جائیں گے قبضہ ختم بھی ہوگا. اب تو دیکھیں نا، اب تو ایک عمران صاحب ایک مقافات عمل بھی ہے. ان لوگوں نے صرف ملک کی تباہی نہیں کی، وہ سیاست ہو جائے گی، بات نہیں کروں گا. انہوں نے نوجوانوں کی تباہی کی ہے، فٹ بالرز کی. اچھا یہ جو کیپٹن صفدر کا آپ نے نام لیا ہے، یہ سیاسی بیان تو نہیں ہے آپ کا شاہ صاحب؟ آپ کسی سے پوچھ لیں، میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں. یہ کہتے ہیں نا یہاں پہ میڈیا کا ایک حصہ ہے، اور کوئی اور بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ 2 گروپس کی ان فائٹنگ ہے. کوئی 2 گروپس نہیں ہے یہاں پہ. وہ دوسرے گروپ کی ہمت ہے وہاں پہ جا کے قبضہ کرے آ کے. دوسرا گروپ اگر کوئی ہے تو کہتے ہیں وہ 200 لوگ لے کے آئے پولیس والا وہاں پہ، قذافی اسٹیڈیم اور پنجاب اسٹیڈیم آپ خود جانتے ہیں وہاں سیکیورٹی کس قسم کی ہے، وہاں تو چڑی پار نہیں مار سکتی. تو ان کی ہمت ہے. یہ تو ایک انہوں نے یہ سامنے کھڑا کر دیا لوگوں کو کہ جی تم سامنے کھڑے ہو، اور پیچھے پوری پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی پوری سپورٹ تھی ان کے پیچھے مکمل طور پہ. اور یہ آپ دیکھیں ہم نے جو قانونی ہماری چل رہی ہے اس وقت، ایک کارروائی چل رہی ہے، اس میں سب میں ہم نے کیپٹن صفدر کا اس حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے دیا. اور ہم نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے اس کو عثمان ابراہیم کو، اس کو ڈی جی اسپورٹ سے جو ہم نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ انلیگل کام کیا، آپ کو کیا اتھارٹی دی آپ ہمارے جنرل سیکرٹری کو بلا کے آپ ان کو کہتے کہ تم اس طرح قوانین تبدیل کرو. تو یہ بڑی واضح بات ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس حوالے سے. اب لیکن 2 سال، اور میں پھر آپ کو کہوں کہ ان میں سے تو کسی کی یہ ہمت نہیں کہ سول کورٹ چلے جائیں. یہ جو سو کالڈ کہتے ہیں دوسرا گروپ ہے، وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی وہ 20 جون 2015 کو جب ٹیک اوور کیا نا یہاں پہ انہوں نے، اس سے پہلے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی کی جہاں پہ مبینہ طور پہ انہوں نے مجھے اور باقی لوگوں کو نکال دیا. آج بھی دیکھیے آپ، اس کا ریکارڈ ہے کہ وہاں پہ وہ پریس کانفرنس پی آئی ڈی نے کروائی. وہ جو میڈیا سیل ہے پی ایم ہاؤس میں جس کو استعمال کر رہے تھے، آج اس میڈیا سیل کا پورے پاکستان میں جو چرچہ ہے وہ بھی اور حوالے سے ہم جانتے ہیں اس کو. تو یہ تو انہوں نے خود صرف قبضہ مافیا کا ان کی ذہنیت تھی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی فٹ بال میں 78,000 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ پلیئرز موجود ہیں، ان کا کیا بنے گا. لاکھوں لوگ ہیں جو فٹ بال کے ساتھ منسلک ہیں یہاں پہ. ایک اور فٹ بال آگے جا رہی ہے، یہ بچوں کی ہمارا فیوچر ہے، ہمارے یوتھ کا فیوچر ہے. 78,000 بچے رجسٹرڈ تھے اس وقت 2015 میں. ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین ہم آئیں گے اور پھر شاہ صاحب سے وہ جو پابندی والا معاملہ ہے. اصل بات تو یہ کہ کیا فیفا کی طرف سے پاکستان پر پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی، اور اس میں کس حد تک. مطلب پھر پروگرام میں میرے ساتھ ہے مخدوم سید فیصل صالح. شاہ صاحب یہ پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی، سوال تو یہ ہے. عمران صاحب یہ 2015 میں جب یہ سارا کچھ ہوا نا جی، قبضہ ہو گیا فٹ بال ہاؤس پہ، اور ہمارے یہ آنریبل لاہورائی کورٹ نے
ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا اور سارے فنڈز ان کے حوالے کر دیے. اس کے بعد فیفا کا ایک یہاں پہ ایک وفد آیا. بالکل آیا. تو میں بڑا مختصر کہوں گا, اس وفد نے اپنی رپورٹ دی. اس رپورٹ پہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا کہ جی مجھے انہوں نے کہا کہ جی میرے متعلق کہا کہ ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ, ایز دی ڈیولی الیکٹڈ باڈی. میری ساتھ جو باڈی پوری الیکٹ ہوئی تھی, ان کو ہم جو یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. اور ایڈمنسٹریٹر صاحب نے جو ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہیں, انہوں نے فیفا کو لکھا بھی صحیح, خود بھی خط لکھا کہ جی مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے تو آپ مجھے فنڈز بھی دیں اور میرے ساتھ تعاون کریں. ان کو بھی فیفا نے لیٹر لکھا کہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے 2 سال کا ٹائم دیا مجھے 2017 تک فیفا نے, کہ ہم نے کچھ یہاں پہ قوانین تھے ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. 2 سال کے بعد انہوں نے کہا الیکشن ہوں گے یہاں پہ. اب 2 سال میں یہاں کچھ نہیں ہوا یہاں پہ, کیونکہ جب یہاں پہ قوانین تبدیل کون کرے گا, یا کوئی کام ہی نہیں ہونا یہاں پہ اس حوالے سے. اب 2 سال میں بہت سارے ایسے مواقع آئے جب فیفا نے ہم پہ پابندی لگانے کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا, اور انہوں نے بڑے بڑے ممالک پہ, عمران صاحب آپ دیکھیے پابندی. کویت ایشیا کا فٹ بالنگ پاور ہاؤس ہے, بہت بڑا, ورلڈ کپ کے لیے کھیل چکا ہے, کوالیفائی کر چکا ہے. ایران ورلڈ کپ آج بھی کھیلتا ہے, ٹھیک ہے. انڈونیشیا ایشیا کا چیمپئن ہے, بہت بڑے. یہ میں ایشیا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, باہر کے ممالک میں آپ جائیں تو فرانس, نائجیریا, ابھی حال ہی میں سوڈان پہ لگی ہے پابندی. یہ بہت بڑے ممالک ہیں, تو وہ بڑے کلیئر ہیں فیفا اپنے مائنڈ میں. لیکن میں نے پاکستان کیونکہ بدنامی تھی اس میں, پاکستان کی نیک نامی کا سوال تھا, میں نے اپنے طور پہ اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے میں نے پابندی نہیں لگنی تھی. لیکن ہر چیز کی ایک انتہا حد ہوتی ہے. ابھی اسی ماہ کے شروع میں فیفا کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی ممبر ایسوسیشن کمیٹیز کی, اس میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کیس گیا. یہاں پہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ 31 جولائی 2017 یعنی آج سے 2 ہفتے بعد تک اگر جو ان کی فیفا کی جو ڈیولی ریکگنائز باڈی ہے جس کو کہتے ہیں جس کا میں ہیڈ ہوں, اس کو اگر قبضہ نہ دیا گیا, پی ایف ایف ہیڈ کوارٹرز کا, اور سارے اکاؤنٹ نہ دیے گئے, تو پاکستان پہ پابندی لگ جائے گی. اور یہ ہمیں فیفا کی جنرل سیکرٹری جو ہیں انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے, ہمیں بھی انفارم کیا انہوں نے بھی. یہ 4-5 دن پہلے ہمیں وہ خط ملا ہے. میڈیا میں بھی کچھ میڈیا میں بھی وہ رپورٹ ہوا ہے. اب اس کے بعد پابندی پاکستان پہ اگر لگ گئی تو اس کے بہت ہی منفی اثرات ہوں گے. ختم کیسے ہوگی اگر لگ جاتی ہے تو ختم؟ دیکھیں وہ ختم ہونے میں بہت طویل ایک اور جدوجہد ہے, ایک اور جدوجہد ہے, وہ ایک بڑی طویل جدوجہد ہے, اس کے بعد کرنی پڑتی ہے. اگر فیفا اگر آپ فیفا نے آپ کو بین لگا دیا, سسپینڈ کر دیا, تو پر ہر قسم کی ایکٹیویٹی سے آپ کو آؤٹ کر دیا نا انہوں نے اس حوالے سے. تو میں آپ کو جو بات کر رہا تھا کہ جو لڑکے جو ہمارے باہر کھیل رہے ہیں یہ 8-10 سال کی اس پروسیس سے گزرے ہیں, یعنی انڈر 13 سے لے کے انڈر 21 ڈیولپمنٹ اسکواڈ سے ہوتے نیشنل ٹیم تک پہنچے, اور پھر وہاں سے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ان کی دیگر وہاں پہ آ کے انہوں نے لوہا منوایا. اور 2 سال میں جب ایونٹس ہی کو نہیں ہوئے, کوئی میچ ہی نہیں ہوئے, اور مجھے افسوس ہے اس بات کا جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں آنریبل جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کس نے روکا تھا کہ آپ ایونٹس نہ کروائیں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ فٹ بال کے فروغ کے لیے کوئی کام نہ کریں؟ 2 سال میں کوئی کام نہیں ہوا یہاں پہ, کسی قسم کا کام نہیں ہوا. جو ہمارے لڑکے تھے, ہماری لیگیں ہوتی تھیں یہاں پہ, ہماری ڈومیسٹک لیگیں کوئی 8 سے 9 ہماری ڈومیسٹک لیگیں ہوتی تھیں مختلف قسم کی. میں کم بتا رہا ہوں, شاید اس سے زیادہ ہوں. وہ سب کوئی نہ لیگ ہوئی ہے. ہمارے بچے بالکل فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, ہمارے بچیاں فرسٹریٹ ہو چکی ہیں جو فٹ بال میں جس لیول تک گئے تھے. بہت نقصان اس کا ہوا ہے. مجھے میرے لیے اگین ایک بہت بڑا, میرے لیے اگر میں واپس آ گیا, اور مجھے یقین انشاءاللہ میں نے واپس آنا ہے, تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم کم سے کم وقت میں ہم اس کو فٹ بال کو دوبارہ آگے لے کے جائیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو مجھے فیفا کی اور اے ایف سی کی عملی معاونت جو مجھے حاصل ہے, میں ان سے مزید سپورٹ لے کے, مزید ان سے میں گائیڈنس لے کے, میں انشاءاللہ تعالی میرے اپنے جو کانٹیکٹس انٹرنیشنلی, میں یقیناً فٹ بال کو بہتر کر سکوں. ہم نے دیکھیں, میں نے یہاں پہ فارن کوچز لے کے میں آیا ہمیشہ. ہاں جی بالکل. اور فری آف کاسٹ لے کے آیا بہت دفعہ. یہاں پہ ہمارے دوستوں نے ہمیں دیے تحفے دیے ہمیں, کیوں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایک کوچ کی جو تنخواہ سال کی 4-5 کروڑ ہے جی, ہمارا تو اتنا بجٹ نہیں ہے. آپ کو تحفے ملتے رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے, حکمرانوں کو تحفے ملتے ہیں اپنے. اب دیکھا نا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھ پہ ان لوگوں نے احسان کیے, میرے بھی احسان کیے. میں اپنا ذاتی احسان بھی لے سکتا تھا ان پہ, بٹ میں نے تو قومی ٹیم کے لیے اور اسپورٹس کے لیے میں نے ان کا کہا کہ آپ ہم پہ مہربانی کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ
کوئی راستہ جلدی نکل آئے گا. اور اس حوالے سے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ بھی آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آنریبل آرمی چیف کو بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی میں نے خط لکھا ہے, اور مجھے ذاتی طور پہ بے پناہ خوشی ہوئی تھی جب یہ ابھی سابقہ فٹ بال پلیئرز جو ہیں جن کا دنیا میں بہت بڑا نام ہے, رونالڈینو ہے, جیمز ہے, ریان وغیرہ آئے ہیں, پیریز ہے, بہت بڑے نام ہے اپنے اپنے وقتوں میں یہ فٹ بال کے حوالے سے, وہ یہاں پہ آیا. وہ صرف اور صرف آرمی چیف کی گارنٹی پہ یہاں پہ آئے کہ انہوں نے گارنٹی دی کہ ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے, ایک انوائرمنٹ دیں گے. تو کراچی میں یہاں پہ آ کے یہاں کھیلے انہوں نے. اس سے ایک تو پاکستان کا نام بہت بڑا, جو فٹ بال کھیلے ہیں اس سے فٹ بال کی ترقی نہیں ہوگی اس میں, لیکن سب سے بڑی چیز جو ہوگی نا اسے یہ ہوگا کہ پاکستان کی امیج کو بوسٹ ملی ہے بہت بڑی, جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی. اور دوسرا ہمارے یہاں ڈومیسٹکلی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ فٹ بال میں بہت پیشنیٹ ہیں آج, بہت زیادہ ان کی, کیونکہ آپ دیکھیے فٹ بال ٹی وی پہ ہر وقت آپ کو لیگیں سب نظر آ رہی ہوتی ہیں, لائیو میچ دکھا رہے ہیں, تو ہمارے یوتھ بہت موٹیویٹڈ اس حوالے سے, تو ان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہے. تو اس پہ اگر ہم نے کیش ان کرنا ہے تو میں نے آرمی چیف کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کی اتنی بڑی کاوشیں ہیں اسپورٹس کی بلڈ اپ کے لیے, خاص فٹ بال کے لیے, پاکستان کی امیج اتنا بڑا بلڈ اپ ہو گیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں پابندی لگ جاتی ہے تو ان سب کاوشوں کو, ان کوششوں کو بہت بڑا سیٹ بیک ملے گا. تو آپ کائنڈلی اپنا ایک جو رول ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اس میں ضرور ادا کریں تاکہ ہم پابندی سے بچ جائیں. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین, وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک فیورز. شاہ صاحب آپ نے خط لکھا ہے آرمی چیف صاحب کو, امید ہے کہ کوئی بہتر صورتحال نکلے گی, لیکن مجھے بتائیں آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں, آپ نے کل کلام کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے, آپ کے اوپر ایک قرض بھی ہے بہت بڑا. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میرے اوپر, کیونکہ میں فٹ بال کے ساتھ منسلک رہا ہوں اتنا عرصہ, بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے ساتھ. میری ٹیم پوری ہے جی, پوری باڈی ہے, ان پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے فٹ بال کو ریوائیو کرنا ہے. جو نقصان ہو چکا ہے اور بے پناہ نقصان ہو چکا ہے, بے پناہ. ہمیں میں تو ہمارے پاس تو اس وقت کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس میں نے کہا نا 78,000 رجسٹرڈ پلیئرز. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ چھوٹی یہ سائز نہیں ہے. ٹیلنٹ جب آپ دیکھیں اس حوالے سے 2600 رجسٹرڈ کلب تھے ہمارے پاس جب ہمیں نکالا گیا وہاں سے, ٹھیک ہے. اس میں 60 کے قریب بچیوں کے, لڑکیوں کے کلبز ہیں. پاکستان پہلی دفعہ جو وہاں ہیں جو یعنی جنہوں نے اپنا لوہا منوایا اپنی ٹیلنٹ کا, پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارے پاس ایک پرو لائسنس کوچ شہزاد انور, ہمارے فخر ہے, برازیل سے کر کے آئے ہیں پرو لائسنس ہائیسٹ لیول ہے کوچنگ کا. ہمارے ریفریز ہیں, بہت سارے ریفریز ہیں, آج بھی انٹرنیشنل ایونٹس میں ہم ان کو بھجوا رہے ہیں. وہ اگر یہ پابندی لگ جاتی ہے تو یہ جو ریفریز اور کوچز ہیں ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا, سب ختم. فیفا AFC کے فنڈنگ ختم. ہمارے یہ جو پروجیکٹ بن رہے ہیں ابھی جو بند ہیں یہ مکمل طور بند ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. کوئی پاکستان کے اندر نہ کوئی آ سکے گا, جس طرح یہ رونالڈینو وغیرہ آئے نا سارے, کوئی نہیں آ سکے گا. کب بلانا بھی چاہیں گے آپ, نہ کوئی باہر جا سکے گا. ٹھیک ہے, مکمل طور پہ یعنی فٹ بال کی دنیا سے آپ بالکل کٹ جائیں گے. بالکل کٹ جائیں گے, کوئی رابطہ کوئی نہیں ہوگا کسی قسم کا نہیں ہوگا. سسپینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل آپ ٹوٹلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جو آپ نے ایک خط تو لکھ دیا چیف آف آرمی اسٹاف کو, آپ وزیر اعظم صاحب کو بھی وہ خط لکھ سکتے تھے نا. عمران صاحب یقین مانیے آخر شاہ جی وہ جو ہیں وہ انہی منتخب لوگوں کے ہیں, وہ جو 78,000 جو آپ بتا رہے ہیں وہ ان کے بھی وزیر اعظم. میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں, جب یہ کرائسس شروع ہوا تھا 2015 میں, میں نے بتدریج ایک نہیں کئی خطوط لکھے ان کو, میں نے کئی خطوط لکھے ان کو کہ خدا را آپ پاکستان کی سپورٹس اور فٹ بال ایک ایمرجنگ گیم ہے, ہمارے نوجوان لاکھوں نوجوان اس کے ساتھ منسلک ہیں, ان کے فیوچر کو سیاست کی نظر نہ کریں. آپ نے
آپ کا داماد جو ہے وہ فٹ بال کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, فیفا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ اپنی ایگو کو اور اس سے نکل آئیں باہر آپ. لیکن وہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے یہاں پہ؟ کوئی مجھے کسی خط کا جواب ہی نہیں آیا. اور وہ جو منسٹری آف آئی پی سی ہے, میرے تو ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ زارا صاحب اپنا ڈی جی واپس نہیں کروا سکے, انہوں نے بیچاروں نے اور کیا کرنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہو سوال. اچھا شاہ صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ اب یہ جو ہم 2 سال کا عرصہ ہے, اس کے نقصانات کا آپ نے حوالہ دیا ہے, فیفا کی پابندی سامنے ہے, ہمارے حکومتی حالات ہمارے سامنے ہیں, آپ کو کوئی بہتری نظر آتی ہے؟ امید ہے مجھے اس نون لیگ کی حکومت سے, نواز شریف صاحب سے, ان سے مجھے بہتری کی کوئی توقع نظر نہیں. مجھے اگر 31 جولائی تک وہ نہیں جاتے تو پھر تو پابندی لگ جائے گی. ہاں پابندی تو مجھے تو دیکھیں ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو پھر عرض کیا کہ میرے بطور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور اپنے اس فٹ بال کا درد رکھنے کے حوالے سے میں نے اپنے جو ذاتی میرے کانٹیکٹ تھے فیفا میں, میں نے 2 سال استعمال کرتا رہا ہوں. پابندی سے میں نے پاکستان فٹ بال کو بچائے رکھا میں نے, لیکن ان کی بھی ایک حد ہے. ٹھیک ہے. اور میں فیفا کو اور اے ایف سی کو داد دوں گا, خاص طور پہ اپنے اے ایف سی پریزیڈنٹ کو شیخ سلمان کو, اور دیگر ہمارے جو میرے جو کولیگز ہیں اور فیفا میں بھی, کہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں 2 سال میں, پابندی نہیں لگنے دی. لیکن اب ایک ہر چیز کا ایک انتہا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے ہاتھ میں بھی اب نہیں ہے یہاں پہ, اس لیے میں نے کہا اب میرے بس کی بات نہیں ہے, میں ایگزاسٹ کر چکوں گا اپنے جتنے بھی یہ چیزیں. ایک آپ نے عمران آپ نے بات کی فنڈز کے حوالے سے, یہ اکثر لوگ جو ہیں ہمارے کئی پروگرام میں یہ بہت فنڈز آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا گھپلے یہاں پہ ہو رہے ہیں. میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فیفا کا جو فنڈ آتا ہے نا, جو اے ایف سی کا فنڈ آتا ہے ہمارے پاس, جو آ رہے تھے پہلے, ان کی بڑی مائنیوٹلی ان کی نگرانی ہوتی ہے وہاں پہ. ہمیں ہر 3 مہینے بعد ان کی ایک قسط ملتی ہے, فنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تب ملتی ہے, وہ قسط تب ملتی ہے اگر ہم جو پچھلی قسط جو ملی ہے اس کی ہم رپورٹ بنا کے بھجواتے ہیں ان کو کہ جی انہوں نے پہلے ایریاز طے کیے ہوئے ہیں, ان ایریاز میں فنڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے ہم ان کو دیتے ہیں, وہ اس پہ آڈیٹنگ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہر سال ایک ان کا آڈٹ ہوتا ہے پورے فنڈز کا. تو اگر, اور انہوں نے ماضی میں بہت دفعہ کیا ہے کہ جن ممالک نے اپنی فنڈنگ میں تھوڑی سی بھی انہوں نے کچھ غلط کیا, ان کی فنڈنگ روک دی انہوں نے, ان پہ پابندیاں لگی یہاں پہ. تو یہ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو جن لوگوں کو فٹ بال کا پاکستان پتہ نہیں ہے وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, جی بڑے فنڈز آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں یہاں پہ. تو میں نے مجھے وہ یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اپوائنٹ کیا, تو ان کی تنخواہ بھی انہوں نے مقرر کی 4.5 لاکھ روپیہ. اور ساتھ آرڈر میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو مراد حاصل ہیں پریزیڈنٹ کو وہ ایڈمنسٹریٹر کو حاصل ہوں گی. ٹھیک ہے. مجھے ایک بھی میں مراد کیا, میں نے نہ آج تک کوئی تنخواہ لی ہے یا ٹی اے ڈی اے لیا ہے یا کچھ لیا ہے میں نے وہاں سے پی ایف ایف سے. لیکن اب تو اگر آپ بحال ہو جاتے ہیں, یہ بالکل ایک لائٹر سے موڑ میں آتا ہے, تو معزز ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں 4.5 لاکھ روپے تنخواہ آپ کی بھی مقرر کی جائے گی. بس اس حوالے سے تو ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں وہ جو ایڈمنسٹریٹر جو مقرر کیے, میں یہاں پہ ایک اور عرض کرنا چاہوں آپ کے ویورز کے لیے. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ بڑے واضح لکھا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر نے وہاں پہ جتنا سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے وہ سب سٹاف کو اپنے نیچے رکھنا ہے, وہاں پہ نیچے لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. ایڈمنسٹریٹر نے واضح طور پہ اپنے لاہور ہائی کورٹ کی احکامات کی حکم عدولی کی ہے. ایک بھی بندہ جو تھا وہاں پہ سٹاف کا ان کو واپس نہیں رکھا, اور ہمارے جنرل سیکرٹری نے خط لکھا کئی دفعہ اس حوالے سے کہ جی آپ پابند ہیں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر کے. کون بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ وہ جو جنہوں نے حلہ بولا تھا, ٹھیک ہے, سب وہی بندے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا تھا, وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ. ان کا ایڈمنسٹریٹر صاحب تنخواہیں دے رہے ہیں وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے. یہ تو بات. اب دیکھیں یہ پیسہ جو ہے یہ پیسہ تنخواہوں کے لیے نہیں ہے, یہ پیسہ یہ ہے فٹ بال کی ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ ہے نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کو فٹ بال کی آگے جو پروگریس ہو رہی ہے دینے کے لیے, اس کے لیے پیسہ ہمیں فیفا نے کے اوپر خرچ ہونے والے, اس کے لیے پیسہ میں نہیں دیا. بٹ مجھے افسوس ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اگر آپ اجازت ہو تو تھوڑی سی یہ سیاسی بات چیت بھی ہو جائے آپ کی اجازت سے. یہ کیا ملکی سیاسی صورتحال, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریلیف مل جائے گا حکمران جماعت کو, حکمران خاندان کو, یا پھر شکنجہ خاصا کسا گیا؟ پاکستان کی تاریخ میں عمران صاحب ہماری عدلیہ جو ہے, اعلیٰ عدلیہ, وہ ایک نئی رقم, ایک نئی تاریخ بنانے کو جا رہی ہے. آج تک پاکستان میں یہ نہیں ہوا
ہماری میں بائی دا وے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک دوبارہ ہوا ہوں. ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا, ہمارے لیے قوانین اور تھے, اور ہمارے یہ نواز شریف صاحب کے لیے قوانین ماضی میں اور تھے. 19 میں بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت کو نکالا گیا, اس وقت عدلیہ نے کہا کہ جی یہ بالکل ٹھیک نکالا گیا ہے. 93 میں نواز شریف کو نکالا گیا ایز پرائم منسٹر, اس وقت عدلیہ نے کہا جی نہیں یہ غلط نکالا گیا, ان کو ریسٹور کر دیا گیا. سو قوانین مختلف ہیں ہر حوالے سے, ٹھیک ہے جی. پہلی مرتبہ نواز شریف اور ان کا خاندان کٹہرے میں آیا ہے, اور ہیڈس آف ٹو دی 5 ممبر بینچ آف دی سپریم کورٹ. اور اس سے بڑھ کر عمران صاحب, اس سے بڑھ کر جو جے آئی ٹی کے ممبران ہیں ان کو آپ جتنا خراج تحسین پیش کریں اتنا کم ہے. میں خود حکومتوں میں رہ چکا ہوں بہت دفعہ وزارتیں کر چکا ہوں, میں وہ 10-12 وزارتیں کر چکا ہوں. یہ 19-20 گریڈ کے جو افسران ہیں میں ان کے ساتھ کام, مجھے پتہ ہے ان کی کیا حیثیت ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی پروفیشنلزم دکھائی ہے, جو انٹیگریٹی دکھائی ہے انہوں نے, اور جو مضبوط رہے ہیں, ہر قسم کی دھونس دھاندلی اور مراد ترغیبات کے باوجود ان کو بھی یعنی یہ ان کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان, میں عزت سب سے دیکھیں, ہم یہ عہدے لیتے ہیں, ان چیزوں میں آتے ہیں عزت کے لیے آتے ہیں. اگر آپ کی عزت نہیں ہے تو ان عہدوں کا فائدہ کیا؟ مجھے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے پچھلے چند ماہ میں, دن بدن ڈیلی ہو رہا ہے, ڈیلی بیس پہ ہو رہا ہے. خدا کو خوف کریں, اپنے خاندان کی عزت کا اگر آپ کو خیال نہیں ہے, اپنے بچوں کا, آنے والے بچوں کا خیال کریں. میرے نزدیک یہ اب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جی. جو ان کی کرپشن, جو ہمیں تو معلوم تھا نا پچھلے 30 سال سے ان کی کرپشن کے حوالے سے جو صورتحال چلتی ہے, آج تو پروف تو آج ہوا اس جے آئی ٹی کے ذریعے, اور سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے پہلے جو فیصلے دے دیے. اب ان کے لیے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور یہ پاکستان کے جمہوریت کے لیے, پاکستان کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. یہ تو کہتے رہیں گے میں نہ مانوں, ٹھیک ہے جی. اب کیبنٹ سے انہوں نے اپنا وہ انڈورسمنٹ لے لیا, وہ کیبنٹ وہ ان کے سب ملازم ہیں, انہوں نے کیا کرنا, اگر وہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دو تو سب سے پہلے تو کابینہ کا وزیر خود فارغ ہوں گے نا اس میں, تو کون فارغ ہونا چاہتا ہے؟ جو ان کے ممبران اسمبلی جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ اگر ان کو کہیں گے آپ فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے تو وہ اپنے سب گھروں کو جاتے ہیں. تو یہ کون کہتا ہے یہاں پہ, کون کہے گا؟ پوری قوم کے اس وقت ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ نواز شریف اور نواز شریف کا پورا خاندان, اس میں شہباز شریف بھی شامل ہے, اس میں مریم شامل ہے, اس میں یہ سارا خاندان شامل ہے اس میں جی, ٹھیک ہے جی. اور یہ صفدر صاحب دیکھیں, میں کیا بولوں, خود نواز شریف صاحب کی وہاں بیان ہے کہ 1500 ریال مہینے کے دیتا تھا ان کو, صفدر کو, خرچے کے. اب یہ تو حقیقت ہے لوگوں کی. باہر بیٹھ کے ہم بڑے وہ پتہ نہیں سوما بنتے ہیں. کوئی آپشن ہے نواز شریف صاحب کے پاس؟ اب تو کوئی آپشن نہیں, ایک ہی آپشن. دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر تو ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں, ان کو تو پھر ڈی نوٹیفائی آٹومیٹکلی ہو جائیں گے, جس طرح وہ 2 جج صاحبان, آنرل جج صاحبان نے پہلے فیصلہ کیے. یہ ایک ہی عزت کا راستہ ہے کہ پہلے یہ مستعفی ہو جائیں. لیکن ان کی مزاج کو جانتے ہوئے سیاست کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہوں گے, اور مزید ان کے ساتھ جو چھوٹی موٹی عزت رہ گئی ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے جاتی رہے گی, وہ بھی جاتی رہے گی. مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. تو بتا دیں کیوں نہیں کہ کس کے کون سازش کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, جوڈیشری کر رہی ہے, کون کر رہا ہے سازش؟ بتائیں نا, اگر ہمت ہے تو بتائیں, پھر بات کھل کے کریں یہاں پہ. یہ ان کی ہیں باتیں. یہ جب ان کے پاس جواب نہیں تھا جے آئی ٹی کے کسی بھی ان 13 سوالوں کے جواب نہیں تھے ان کے پاس, جب جواب نہیں ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے سازش ہوگی, پھر انہوں نے سیاست کھیل لی ہے. یہ سب سیاست کی نظر ہو رہی ہے ہر چیز. مجھے یہ تو وہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, بھٹو صاحب کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ توبہ سوال. میں دیکھیں یہ میں کیا, مجھے اب میں آپ کے پروگرام میں وہ مثال بھی نہیں دے سکتا, لیکن کہاں وہ قداور شخصیات, کہاں وہ تاریخ ساز شخصیات, عہد ساز شخصیات. اور میں مریم کا اور میں نواز شریف کا کہوں کہ یہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے, یہ تو ان کی جو دھول ہے اس کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو یہ مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. بٹ ایک بات ہے, ساری زندگی انہوں نے جو سیاست کی ہے, انہوں نے سیاست کی ہے اپنے پاور کی بنا پر اور اپنے پیسے کی بنا پر. ٹھیک ہے, آج ان کو معلوم ہو گیا کہ نہ پاور ان کو بچا سکتی ہے, نہ ان کا پیسہ
ان کو بچا سکتا ہے. آج یہ دے آر فیسنگ دا میوزک ٹوڈے, اور انشاءاللہ یہ فیس کرتے رہیں گے. اور اس سے یقیناً آنے والے, دیکھیں ہم نے تو سیاست کرنی ہے, اپنی اگلی نسل کو ہم نے ہینڈ اوور کر دینا ہے. اگلی نسل کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہوگا کہ آپ نے اگر حکمرانی بھی کرنی ہے تو اس کے بھی کچھ قاعدے قوانین ہیں, کچھ طریقہ کار ہے اس کا, کہ آپ نے قوم کی امانت میں اگر آپ خیانت کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ پکڑے جائیں گے, آپ اس سے باہر قوم کی امانت میں خیانت ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مخدوم سید فیصل صالح صاحب, آپ تشریف لائے, اپنے خیالات کا اظہار کیا, نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ ملکی سیاست کے حوالے سے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے فیصل صالح صاحب کی. پاکستان کے فٹ بال کو جو 2 سال میں نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ بات طے ہے ان کے خیال میں کہ اس نقصان کے ذمہ دار حکمران جماعت ہے, اس نقصان کے ذمہ دار براہ راست نہیں ہیں تو انڈائریکٹ ضرور ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب. پاکستان کی فٹ بال پر پابندی لگ سکتی ہے 31 جولائی تک اگر اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا گیا, اپنے گھریلو معاملات کو, اندرونی معاملات کو, اور فیفا کے قوانین اور AFC کے قوانین کے مطابق ہونے والے انتخابات میں وہ تمام لوگ جو انتخابات میں کامیاب ہوئے اگر ان کو ان کی حیثیت پر, ان کے عہدے پر, ان کے مرتبے پر واپس نہیں لایا جاتا تو پھر پاکستان کی فٹ بال پر پابندی لگے گی, اور اس پابندی کی جو برے اثرات ہیں, جو مضر اثرات ہیں, جو تباہ کن نتائج ہیں, وہ پاکستان کو بھگتنا پڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ سیاسی صورتحال پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے, استعفیٰ ایک واحد آپشن ہے, اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو عزت رہ گئی ہے ان کے خیال میں, جو ان کی سیاسی عزت ہے وہ بھی جاتی رہے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کا کسی بھی صورت کوئی موازنہ نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.